من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، کافی دیر تو تساں احباب اللہ دے گھر وچ تشریف فرماؤ. ساری جماعت دے جید علماء کرام، شیوخ اعظام بڑا با مقصد خطاب فرما چکن. اللہ سونا سب علماء کرام دا بیان کرنا اور تواڈا سادہ سننا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اور اساں سارے کو عمل کرن دی توفیق بخشے. محترم جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب، انہاں دی مکمل ٹیم، جماعتی احباب، انہاں دے محسنین، معاونین، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت اپنی بارگاہ وچ قبول کرے اور آج دی بزم کو انہاں واسطے اللہ صدقہ جاریہ بناوے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا میری امت کو چاہیے کہ ترائے کمیں جلدی کرے. میری امت، میرے لوگ مسلمانوں کو چاہیے کہ ترائے کمیں جلدی کرے، سستی نہیں کرنی، لیٹ نہیں کرنا. بس وہ ترائے کم جڑے ویلے انہیں ترائے کمیں دا وقت آوے انہیں کو جلدی جلدی کرنا. پہلا کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے ویلے نماز دا وقت تھی وے مسلمانوں کو چاہیے ہے، انہاں واسطے ضروری ہے کہ نماز کو وقت تے ادا کرن، نماز وقت تے پڑھن. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ تے فرض کی تھی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب تو محبوب ترین عمل کیڑا ہے، یعنی اللہ دے نزدیک پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اندے وقت تے ادا کرنا اے اللہ کو بہت پسند ہے. اور جڑے بے وقتی نماز پڑھ دن، سستی والی نماز پڑھ دن، انہیں واسطے اللہ نے ہلاکت دا ذکر کیتے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا انہاں نمازیں واسطے ہلاکت ہے جڑے نماز سستی والی پڑھ دن. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے کہ جڑا بندہ سستی کرے یا نماز دے معاملے پچھتے رہوے اوکو اللہ تعالیٰ پچھتے ہی کر دیں دے، اوکو اللہ ایستا ایستا پچھتے ہی کر دیں دے.
پہلے نماز ہے سستی بلا آہستہ آہستہ نماز کی نے باہر ول بندہ آخر بے نماز ہی بن ویندے۔ نبی علیہ السلام فرمائے پہلا کم جڑا جلدی کرنے وہ یہ ہے کہ مردیں کو، عورتیں کو، نوجوانے کو، بزرگیں کو، سارے کو چاہیے کہ جڑے ویلے نماز دا وقت تھی وے اون ویلے تسا نماز ٹائم تے ادا کرو۔ فجر علی نماز سے جبرے پیش ظہر علی نماز دیگری دے ٹائم تے دیگر تے اثر علی نماز بڑھدی دیگر دے ٹائم، یعنی سیج لاہدہ ودا ہوندے تو درگ دے ودے ہوندے ہیں تے مغرب علی نماز عشاء دے ٹائم تے عشاء علی نماز دی چھٹی تھک گیا ہوندے نا بندہ نمازاں پڑھ پڑھ کے، این نماز دا کوئی فائدہ کہہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترائے کمیں چ جلدی کرو۔ پہلا کم کیڑا ہے کہ جڑے ویلے نماز دا وقت تھی وے تسا جلدی نماز پڑھو، اور دوجا کم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ویلے بندہ فوت تھی وے فوت تھی والے بندے کو دفنایا جلدی کرو۔ جڑا بندہ مر گئے وہ کو جلدی دفناؤ، ان دی تجہیز و تکفین جلدی کرو، ان دا جنازہ، ان دا کفن، ان دا دفن جلدی، لیٹ نہیں کرنا۔ انہا پوتر دبائی ہاں بس وہ ٹکٹ کرائی کھڑے وہ نیڑے آسی تو ولا جنازے دا اعلان، شرعی طور تے یہ چیز صحیح نہیں۔ حضرات فلاں بندہ فوت تھی گئے لیکن ان دا جنازے دا اعلان بعد اچ کیتا ویسی، کیوں بھئی بعد اچ؟ بھئی ان دے رشتہ دار ہیں پرنے کے دور کے وہ رشتہ دار ہیں آمنے نا نا۔ نبی علیہ السلام فرمائے جڑے ویلے بندہ فوت تھی وے بس جلدی تساں دا آخری حق ادا کرو، وہ کو زیادہ رکھن دی ضرورت نہیں۔ اے نہ ہوئے وہ زیادہ لاتھا راوے تے ان دی وجہ تو سوگ بنیا راوے، ان دی وجہ تو بے صبری تھی نہیں راوے تے ان دی وجہ تو گھارے چک عجیب کیفیت بنی راوے، بھلا میت جلے ساہا ان دے جسم وچوں نکل گئے ہو سکدے وہ جسم بدبو تھیون لگ ونجے، لہذا وہ کو جلدی دفناؤ، غسل بھی جلدی لو، نہ ان دے پتر دی انتظار کرو نہ ان دے بھرا دی انتظار کرو۔ ٹائم جڑا 2-2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے دا وقفہ دے دیو دس دیو اطلاع دے دیو، جڑا پہنچ وے سی ٹھیک ہے، جڑا نہ پہنچ سی اللہ مالک ہے، اللہ نے بخشنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بندہ امید رکھے عقیدہ توحید ہوئے تے اللہ معاف کر دے سی۔ جنازہ جلدی دفن کرنے، میت جلدی دفن کرنی۔ ایک مسجد سودا نامی عورت بہاری دے دی آئی، خدمت کریں دی آئی، نظر نہیں آئی۔ آپ نے پوچھے بھی کیوں نظر نہیں آئی؟ انہیں کسی وہ فوت تھی گئے تے او کو دفن کر لیتا سے۔ آپ نے فرمایا میں گڈشا کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی اتنا تک کہ مدینہ منورہ ایک عورت فوت تھی ہے بے کئی محلے انہیں بس او کو جلدی دفن دا کیتے، نبی پاک کو دسنا بھی انہیں گوارا نہیں کیتا۔ سادے توارے اندر بڑی کمزوری ہے، اور جڑا کام تریجا ہے جلدی کرنے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے ویلے تواڈا پتر یا تواڈی دھی، تواڈا بیٹا یا تواڈی بیٹی بالغ تھی ونجن تساں انہیں دا نکاح جلدی کر دو۔ ترائے کامن جنہیں جلدی کرنی ہے، نماز وقت تے پڑھنی ہے، پڑھنی سکون نال ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنی۔ جلدی پڑھن دا مطلب ہے وقت تے ادا کرنی، پڑھنی سکون نال ہے، خشوع و خضوع نال پڑھنی ہے۔ اور فرمایا جڑے ویلے بندہ فوت تھی وے وہ کو دفناونا جلدی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام جلے جنگ بدر فتح کر کے واپس آیا، میدان بدری میں 17 میل دے فاصلے تے مدینہ منورہ کے ولا بھی آئین تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی گھر والی کو، اپنی گھر والی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو، نبی پاک دی جو بیٹی آئی وہ فوت جو تھا یہ وہ کو دفن کر چکے ہیں، یعنی نبی پاک دی انتظار بھی انہاں کہنا کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جڑے ویلے بندہ فوت تھی وے وہ کو دفن جلدی کرو۔ اور تریجا کام کیڑا ہے؟ جڑے ویلے پتر یا جڑے ویلے بیٹی تواڈی اولاد جوان تھی وے انہاں نکاح جلدی کرو۔ اچھا ویسے حیرت دی گال ہے جڑے کمیں جسا کو حکم ہے نا میں جلدی کرو، اسا انہیں 3 کمیں سستی کریں دیں، 3 کمیں۔ نماز دا وقت ہے کہیں نا ٹائم تے پڑھنی کہنی، اذان ہی مولوی صاحب کلیہ نے وے تکبیر ہی کلیہ آکھے، اسا بعد اس پڑھ دیں ودے۔ جنازہ آ گئے جلدی دفن کرنے کہیں نا، مغرب ٹائم فوت ہے بس سویرے ظہر اثر ٹائم جنازہ تھی دے،
ظہر اثر ٹائم فوت تھے تو بات تائیں ولدے نہیں مار جنازہ. کیا خیال ہے؟ جب تک کوئی 12-14 گھنٹے جنازے کو رکھوں نا او تک سب سکون نہیں ہندا. این کام میں چی سستی. اور جڑا تیجا کام ہے وہ پوتر کیوں نہیں بھی پرنایا آدھے اپنے پیریں تے کھڑا تھیا کہ نہیں حالی. اساں آپ اپنے پھائے چ بھوگے چ مسیح ہیں تے کہنا سے بیٹی بھئی آدھے بیٹی دا کوئی رشتہ آوے تو کری جے بھائیو ہی نے ترائے کمے چ جلدی کرنی. میں نماز دے بارے زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنا, جنازے دے بارے بھی زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنا. آخری جڑی بات ہے اندے اتے تو کو دسے نا کہ اگر بیٹا تا بیٹی فوراً جو ہی بالغ تھیون انہیں دا نکاح کر دو تو فائدے کتنا ہے. انہیں دا اگر نکاح کر دو اچھا ایک بھی گال بھی اپنے جوگا تھی سی تو پرنے سوں آپ کماوے اپنی گزران کرے اپنا کوٹھا بناوے پیچھے پرنے سوں ول بھی تیرے پرناون دا کیا فائدہ والا آپ پر نیج پوسی. اولاد دا نکاح کرنا اے پیو ماں دی ذمہ داری ہے. نہیں سمجھ جائی؟ اولاد کو مکان گھر دیونا اے پیو ماں دی ذمہ داری ہے. اے پیو ماں نے اولاد کو پیریں تے کھڑا کرنا ہے. اولاد اپنے پیریں تے کیویں کھڑی تھی سی پیو ماں دی تاڑ تے ہی کھڑی تھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرمائے نکاح کر دو. اچھا ایک بھی بات دساں جڑے ویلے بیٹا تے بیٹی جو ہی بلوغت کو پہنچن اگر انہاں دا نکاح کر دو ان دی جڑی میڈیکل حکمت ہے طب جڑی حکمت بیان کرن دے او اے ہے کہ اولاد زیادہ پیدا کرن دے جڑے جراثیم ہوندن افزائش نسل تے نسل ودھن دی جڑی طاقت ہوندی ہے او بلوغت جو ہی تھیندی ہے ہوں ویلے موجود ہوندی ہے. جو ہی بندہ اپنے بالیں دی شادی لیٹ کرے دیر نال کرے اتنا جڑے اولاد جنن دے جراثیم ہوندن او ایستا ایستا کمزور تھیندن. شادی تھی ہے 40 سال دی عمر ہے ہونا دے مول سے بال نہیں پیا تھیندا. کئی لوگ ہیں ایسے جنہیں مردانگی طاقت قوت موجود ہوندی ہے. کئی عورتیں ہیں جنہیں کوئی عیب نہیں ہوتا روحیں بے عیب ہیں لیکن اولاد نہیں تھی کیونکہ جڑے بال جڑن دے جنم تھیون دے جراثیم ہیں وہ مر گئے. 25-30 سال انتظار کی تھی. فرمایا کہ جڑے ویلے اولاد تواڈی بالغ تھی وے نا انہیں دی شادی کر دو. ای نہ دیکھو بھی داڑھی مچ آئی ہے یا نہیں, ای نہ دیکھو اپنی گزران لائق تھے یا نہیں, ای نہ دیکھو اپنے سنجو کے چائے یا نہیں. سارے کئی گھر ہیں جتنا دھیری بھیڑی 50 سال جان تھیاں بیٹھیں اساں پرنایا کہیں نہیں. اساں سمجھو انہیں دا گناہ اپنے ذمہ لائی پہ ہیں. نسے دیتی اپنے بھتریجے کو, نسے دیتی اپنے بھڑیجے کو, آکڑ کیتی رہ گئے, نخرے کیتی رہ گئے, اپنے مطالبے کریں دے رہ گئے. گھر نے اشتباہی مچی لاتی ہے. برائی دی وجہ ہی ہے, بے حیائی دی وجہ ہی ہے, بے غیرتی دی وجہ ہی ہے, معاشرے اشتباہی دی وجہ ہی ہے. اگر اساں دھی بہن کو جلدی گھاری چو ٹور دیں دے وہ جو سریکی دی مثال ہے جاکٹا دن لوہا لوہارے دے گل جنہیں دا حق کے انہوں کو دیو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے قرآن سوڑنا چاہتے ہو تھکے دنی میں بیٹھے کاری مرزا سے بیٹھے رو آئی تھیں اٹھنا نہیں تھو تو سن جلے اٹھ سو میں دعا چا کر ویسا تھوڑا جی میرے دیکھو ذرا قرآن سوڑنا چاہتے ہو بھائی جان. ترائے کمیں کیا کرنی ہے سارے بولو ذرا سارے بولو کیا کرنی ہے. جڑے ویلے نماز دا ٹائم تھی ہے نماز وقت تے پڑھانے جلدی کرنی ہے. چھوڑ دے کم مصیبت اندی ہے موت اندی ہے. گاہک کو ذرا متھا دے نیندر چھوڑ دے دکان اپنی چھوڑ دے سارے معاملات چھوڑ دے. نماز دا وقت تھی ہے نماز ٹائم تے پڑھو. تساں سا کون ہے کعبہ بیت اللہ دا طواف کہیں صورت نہیں رکیا لیکن نماز دے ٹائم طواف ہی روک ویندے. تساں سا کیڑی چیز ہے وہ جنگ تھی نہیں پئی ہوئے نا جنگ لڑائی اسلام آدھے مسلمانوں جلے لڑتے پئے ہو وہ تلواراں تو آدھے ہاتھے چومن ولا بھی جلے نماز دا ٹائم تھی وے نماز ضرور پڑھو. جتھا مرن دا خطرہ ہوندے شہید تھیون دا خطرہ ہوندے اتھا نماز دی معافی کہیں نہیں اساں ڈھل ڈھل کی دی پہ اپنی مرضی کی دی پہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا کام جڑا جلدی کرنے آپ نے فرمائے جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے نماز جلدی جلدی پڑھی کرو. جلدی جلدی دا مطلب ٹائم تے وقت تے جلدی جلدی دا مطلب یہ نہیں جو نہ رکوع دا پتہ لگے نہ سجدے دا پتہ لگے نہ تحیات دا پتہ لگے. یہ نہیں کرنا پورا پورا رکوع پورا پورا سجدہ صحیح مانے آرام آرام نال ٹھہر ٹھہر کے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں تھوڑے واسطے ضروری ہیں ترائے کام جڑے ویلے تھی میں جلدی جلدی ادا کیتے کرو۔ پہلا کام ہے کہ جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے وہ وقت تے ادا کیتا کرو، اور دوجا کام ہے جڑے ویلے بندہ مر ونجے تھوڑا رشتہ دار تھوڑا قریبی ہے تھوڑا دور دا کو دفنایا جلدی کرو، جنازہ جلدی پڑھیا کرو، قبر دے حوالے جلدی کیتا کرو۔ تیجا جڑا کام ہے آپ نے فرمائے جڑے ویلے تھوڑا پتر جوان تھی وے یا تھوڑی بیٹی جوان تھی وے تو سامنے نبی دا کلمہ پڑھیا ہوئے ہے، میں اللہ دے پاک نبی دی تعلیم ہے اپنی جوان اولاد دی شادی جلدی کر دیتی کرو، نکاح جلدی کیتا کرو، اللہ معاشرے دی خیر کر دے سی۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ہن قرآن سننا تو گزرا دیکھو ہی دے میں انشاءاللہ 5 بجے جلسہ اشتہار تے لکھیا پیا بھی مکسی تے 5 بجے دعا کروے سو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا سی؟ پورے 5 ٹائم دی پابندی، یہ توجہ پہلا جلسہ ہے دیرے جڑا ٹائم تے مکسی، ہاں یہ بڑی گالی گئی میں سمجھو کرامت کاری مرزا صاحب دی نہ تے جتنا علماء ہیں نا اشتہار تے بندہ میں پڑھ کے بھی پینا ڈال خوابانا بھی میری توبہ دی مہار گزر سی کی میں اللہ سارے کو برکت دے وے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہن قرآن پڑھدا پیا پڑھاں سہی سناواں سہی انشاءاللہ سن دے ہو میرے بعد انشاءاللہ خصوصی خیرات ہو سی، ہاں میرے بعد انشاءاللہ خصوصی خیرات ہو سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جڑے ویلے بال جوان تھی میں نے کیا کرو بھائی بولو بھائی کیا کرو شادی کر دیتی کرو، یا اللہ شادی کری جے تے فائدہ کیا تھی میں آ تیرے سامنے میں اللہ دے قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھ دا۔ اللہ فرمائے دے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغنهم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ سارے آنکھو چھوٹے بال چپ رہو کیونکہ تو اجاں بریکاں کہیں نہیں، وڈے آنکھیں بے شک بالے نہیں علامنا ہون، ٹھیک ہے نا سی؟ اوہو زبان اللہ آنکھے جندے لیدر شیدر ٹھیک ہے کیونکہ کتھائی نہیں آکھنی پندی بندہ ایک آکھے قیامت علی بے نماز کو اللہ پکڑ کے نا جہنم میں ٹوبے دے سی ایک بندہ بیٹھا ہوا کہ سبحان اللہ کیونکہ اندھے لیدر شاٹ ہم نا ہی واسطے سوچ سمجھ کے تھوڑا جیاں سبحان اللہ آکھنی ہے۔ توجہ میری طرف کرائے ذرا ہن آیت پڑھی ہم تے ترجمہ سنا دے ماں کیا خیال ہے بھائی تھکے دنیا بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے نکاح کرو بھائی نکاح، یہ کہنا حکم ہے بھائی جان کہنا حکم ہے۔ اے آیت جواب ہے توڑے ساڑے ایک اعتراض دا، وہ اعتراض پہلے دسے نا والا ترجمہ سننا جواب آپ سمجھ آوے سی۔ اعتراض ہے بھی اگیں مولوی صاحبہ مہنگائی وڈی ہے آپ پورے سو رہے ہیں بعد بیال گلج پاؤں مصیبت آدھے ہو کہ نہیں بھی آدھے کیا خیال ہے؟ مہنگائی ہے میاں بے روزگاری ہے پہلے ہی دا پھاپ ہے بھوئے نے والا ہی دی گھر والی دا بھوگوں اللہ جواب دیتے اللہ سے کیا کیتے اللہ سے کیا کیتے او بزرگو اللہ سے کیا کیتے اللہ پاک نے جواب دیتے اللہ فرمے دے نکاح کرو میں اللہ دا ڈرے نکاح کرو یا اللہ کیا فائدہ ہے اللہ کریم فرمے دے اگر تو آدھے وچوں کوئی بندہ تانگ دست ہوئے اگر توڑے وچوں کوئی بندہ بے روزگار ہوئے اگر توڑے وچوں کوئی بندہ فقیر ہوئے اگر توڑے وچوں کوئی بندہ ہیو جیاں ہوئے جہاں کماون دا ذریعہ نہ ہوئے روزی دا ذریعہ نہ ہوئے آمدن دا ذریعہ نہ ہوئے اللہ دے جڑا توڑے وچوں مسکین ہوئے جڑا توڑے وچوں فقیر ہوئے یا اللہ والے کیا تیزی والی شادی نہ کرے اللہ دے جڑا فقیر ہے وہ کو جلدی جلدی شادی کرنی چاہیے یا اللہ سارے قیاس دے الاٹے اے ساری سوچ دے الاٹے کیویں ٹکر پورا کرے سو یا اللہ نکاح کرن دے بعد کیویں مسئلہ حل کرے سو اللہ دے میرا وعدہ ہے تورے نال میں اللہ دا وعدہ ہے تورے نال وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ میں اللہ دا وعدہ ہے
اگر تسا تنگ دستی وے میں اللہ دا آرڈر نکاح کرن والے آرڈر تے عمل چا کرو میں اللہ دا وعدہ ہے میں اپنے خاص فضل نال نکاح دی برکت نال تو کو غنی کر دے سا عجیب گال ہے بھئی شادی نال خرچے ودھ دن اساں ہی میں آدھے ہیں اللہ دے شادی نال خرچے گھٹ دن عجیب فلسفہ ہے اللہ دے بیٹے دا نکاح کر بیٹی دا نکاح کر اللہ تیرے روزگار اس برکت پیدا کر دے ہی میں یہ کہنا میری 2003 شادی ہوئی 800 روپیہ مہینہ میری تنخواہ آئی شادی تو بعد میری تنخواہ انہیں کر دیتی 1500 کہیں دی برکت آئی بولے نہیں میں 1500 وال انہیں 2500 کر دیتی وال اللہ نے بال لیتا پہلی بیٹی اللہ نے لیتی 2005 تنخواہ انہیں کر دیتی 4000 میں نہیں آکھیا لیکن قرآن آدھے یغنیہم اللہ من بولو جی میں بال ود دیا میں ہر کہیں دا اپنا نصیب ہوں دے یا نہیں ہوں دا بولے نہیں وے جیڑی نو سارے گھر بن کے آسی جیڑی نمی بہو آسی اون دا اپنا رب نے نصیب بنایا یا نہیں بنایا بولے نہیں وے تے وہ ساری حویلی جو آئی ہے اون دا نصیب کتھاں وے سی ہاں صحیح کتھاں وے سی اللہ تعالیٰ فرمائے دے تسا نکاح کرو تے جلدی کر چھوڑیا کرو بے روزگاری میں اللہ ختم کر دے سا اللہ میں بے برکتی ختم کر دے سا میں اللہ توڑے وسائل ودھا دے سا میں اللہ توڑا روزگار بنا دے سا یعنی جڑے والے جلدی نکاح کریں سو میں اللہ اپنے فضل نال تو کو غنی کر دے سا غنی دا مطلب ہے ہوندے کوئی حاجت نہ راسی جتنا توڑے مسائل ہو سن اتنا توڑے وسائل ہو سن اگلی آیت کریمہ سن اللہ دے جڑے والے نکاح کرے سو دوجا فائدہ کیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ فرمائے جڑے والے نکاح کرے سو شادیاں کرے سو میں اللہ دا وعدہ ہے تواڈے نال لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جڑے والے شادیاں کرے سو میں اللہ پاک تواڈی زندگی وچوں بے قراری تے بدامنی ختم کر دے سا اندے بدلے جو میں اللہ سکون پیدا کر دے سا جڑے ویلے تھوڑا بیٹا شادی شدہ تھی ویسی سکون چاہے سی نوجوان چوری نہ کرے سی نوجوان کئی بڑے چھوٹے دی بدتمیزی نہ کرے سی نوجوان غیر اخلاقی جرم نہ کرے سی نوجوان دی آنکھ حیا ونجنے نوجوان دی زبان دبا ونجنے جڑے ویلے شادی کرنے سو لے تسکون ہوئی لئی میں اللہ گھر سکون پیدا کر دے سا اے دوجا فائدہ ہی وے تریجا فائدہ کیا ہے یا اللہ تریجا فائدہ کیا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً جڑے ویلے نکاح کرے سو میں اللہ تواڈے درمیان محبت پیدا کر دے سا ساڈے نبی پاک نے 11 نکاح کیتی 9 بیویاں ازواج مطہرات ایٹ اے ٹائم موجود ہیں پتہ ہے وجہ کیا ہے پتہ ہے میرے دیکھو وجہ دساں پتہ ہے نبی علیہ السلام جڑے ویلے دین دی دعوت دینے ہیں نا جیڑا قبیلہ سارے سونے دی مخالفت کرے ان قبیلے سونا نبی رشتہ کرنا جلے نکاح تھی ویا مخالفت ختم محبت پائے ویندی آئی کیا پائے ویندی آئی بولو رشتہ داریاں ود وینجن کوئی نکاح کرنا رشتہ داریاں ود جن گھڑ جن سیانے بندے ہوئے ود جن گھڑ جن محبت ودی گھڑ دی ہے آمن ونجن شروع تھی گیا محبت ود گئی نا اللہ دے کلے ودے ہو شادیاں کرو نکاح کرو خاندان رلا دے سا فیملیاں ودا دے سا پہلا فائدہ یہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل نال توڑے رزق کے برکت پیدا کر دے سا انہیں جسوستی نہ کی دی کرو اور دوجا فائدہ ہے میں اللہ پاک توڑے سکون پیدا کر دے سا تیجا فائدہ ہے میں اللہ پاک توڑے محبت پیدا کر دے سا چوتھا فائدہ ہے ورحمہ میں اللہ اپنی رحمت دے مانگ کھول دے سا پنجواں فائدہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان جیڑا بندہ نکاح
چا کرے شادی چا کرے اللہ دا اپنی رحمت دے نال ایمان مکمل کر دے انہا فائدہ ہے جڑے ویلے بندہ نکاح چا کرے پہلا فائدہ اللہ رزق ودھا دے دوجا فائدہ اللہ سکون عطا کر دے تیجا فائدہ اللہ محبت پیدا کر دے چوتھا فائدہ اللہ رحمت پیدا کر دے پنجواں فائدہ اللہ ایمان مکمل کر دے اچھی آنکھو یہ تقریر صرف شادی دے موقع تے نہیں کری نہیں رہندی اے میرے نبی دی تعلیم ہے سارے آئے بیٹھے ہو بالیں بچے والے سارے واسطے ضروری ہے حق بن دے بیٹی جوان ہے آدھے مول صاحب اور چٹی ڈاڑی نال آپ ودا آکھاں بھئی میری دھی دا رشتہ کنو میں بوڑ نہ مرنا میری بلوچ کی دے خلاف ہے واہ وے بلوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنے ودھ بلوچ تنے میرے سونے نبی دی لخت جگر فاطمہ بطول رضی اللہ عنہ جوان تھئیے آپ نے جناب ابو بکر عمر کو صدقے فرمائے میری بیٹی جوان ہے میری بیٹی واسطے کوئی چنگے رشتے دا انتخاب کر آپ آکھ تیری ذمہ داری ہے بیٹی جوان ہوئے اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا تواڈی ذمہ داری ہے تاکہ معاشرہ صاف تھیوے تاکہ معاشرہ پاک تھیوے تیرے سر تو بھی بوجھ لہے اللہ تیرے گھارے چی برکت پیدا کر دے وے مسائل گھٹوے سن پریشانیاں گھٹوے سن نکاح جلدی کیتے کرو نکاح جلدی کیتے کرو قرآن جائے تا پڑھ پڑھ کے تو حکمیں فائدے دے سن نہ دیکھو بھئی اجاں تک اپنے پیرے تے نہیں کھڑا تھیا ساڑے علاقے تا مصیبتیں بھی وڈا تھی سی میٹرک کرے سی ولا کوئی حق دائی نہ ویزا گھنسوں ول دبئی سعودی لادا لا سی با ویزے گھنن دی دے رہے جوان کو والگول دکھاؤ پیچھے روندہ بتاؤ دے آدھے مولی صاحبہ میں اپنی منجھی ویچ کے کو ویزا گھن دیتے بس دعا کرو اولاد انجھی اللہ کہیں کو نہ دے وے ہون تا لیفٹی نہیں دے دا بھی نبی پاک دی نصیحت تے عمل کریں آتا وقت رومنا نہ پویا اللہ دے نبی دی وصیت تے نصیحت دے سامنے عقل دے گھوڑے درکائن سے اپنے پیریں تے کھڑا صحیح کہیں نہیں تھیا سارے کیسی طاقت کہیں نہیں بلا جلے شادی کرنی بھی ہے وات آدھے وات شادی جو کر پتہ لگے وات کئی کو پتہ لگے پتہ لگے کئی کو لگے پتہ مرنی دشمن تائیں پتہ لگاونے یا شادی کرنی آدھے نہ ہوئے وات پوزا ہے شادی ہوئے وات پتہ لگے وہ پتہ لگ جائیں گودے دی کانڈ بھنیج گئی یہ پتہ پیا لگ دے ہیں جی میں آکھس دل آکھے کرو اے میاں پتہ لگے اوے میاں پتہ لگے نہ لگے انہیں اللہ دا نا ہی اولاد جوان تھی بھی شادیاں ہی کرتے کروی سادیاں سادے نکاح کر جی میں مدنی پاک نے اپنی بیٹی دا کیتا اللہ رحمت دے منگ کھول دے سی ضروری پتہ لگے میں ایک صحابی دا نام پیا گندہ عبد الرحمن بن عوف سارے اکھو رضی اللہ عنہ چٹے سونے کپڑے پا کے مدینہ شریف دے بازار ودا نبی سے ملاقات کی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے فرمایا عبد الرحمن چٹا نواں جوڑا پاتی ودائیں لگ دے شادی کی تھی آدھے جی صحیح میں شادی کر کھنا صحابی ہے نبی صحیح کو پتہ بولو آدھے وات پتہ لگے ہیں وات پتہ لگے وات ہیں جوان گئی اڈو کو گولیاں مولیاں گھننا ہے وات پتہ لگے ہاں وات ساری رات فیرنگ تھئی ہے کیا ہے زہیں پتہ لگے دولیا کس کو چنگے وہ ٹاپ دے سڑیں ٹاپ دے پتہ لگے یہ پتہ لگے ہی کھا گئے سب پیسے جو کہیں نہیں ابا آگے دی کوئی گال نہیں چاہ گھندے میں گیا ہمیں اُڑے ڈیوائے دو تو ہوں کیا ٹھیک ہے لکھ چاہ گھنو تے فصل تے 1,20,000 ڈیوائے ماں کے خیر ہے پتہ لگنا چاہیے 1,20,000 برداشت ہے پتہ لگے واہ ظلم کی تھی یا شادی کی تھی ساری رات دیتے درد ہوتے بھی میراسی نچن تیرے میرے گھر تے بھی میراسی نچن کوئی نہیں گھروں تو نہیں سے کٹ ہے عزت نال گھن رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں شرعی طور تے کیا ضرورت ہے دول بجاون دی اگے سیانے آتے ہم سریکی دی مثال ہے کہیں کو نچواونا ہوئے تو دول بجدا آدھے نہیں بھی فلانی شادی تے دول وجن آدھے نہیں فلانا بندہ انجھا بیستا تھا کیا پوچھ دیں ہوں دی بیستی دے دول پہ وج دے یعنی دول وجن کوئی چنگی نشانی نہیں
لیکن اتنا وڈے وڈے حاجی وڈے وڈے نمازی جلے دول وجہ ڈٹھا کر جوانے کو وہ تو تائکو کیا تھی گئے آدھے بات پتہ تو لگے جوان پوتر پرنے دا پہ پتہ لگے نہ لگے ایرڑے اللہ دا نہ ہی نکاح کر اولادیں کو شادیاں کرا تاکہ معاشرہ ٹھیک تھی وے تاکہ اللہ برکت پاوے تاکہ اللہ رحمت کرے ضروری پتہ لگنے ضرورت ہی گئے نہیں پہلے ایسا وینے ہیں بھئی تو سا 150 کیا دھی آلے دو رشتہ گھنن گئے ہیں 150 کیا وہ شدے پریشان ہیں پہلے انہیں تو کو دھی اپنی پال پوس کے تربیت کر کے ان دا ہاتھ غیرت تے عزت دا پکڑ کے تیرے ہاتھ تے دینے پہن بیعتے کو کیا دیویں بیعتے کو کیا دیویں دسا کیا تیرے گھر مہمان آوے مہمان کو ایوی آدھرہ نہیں کہ کھٹڑا بسترہ نال چاہتیا تیرے گھر تیری گھر علی اندی پیے بزرگاں تیری نو اندی پیے کیا تو نو کو آکسیں اپنے کھٹڑے آپ چاہتیا اپنا بیڈ آپ چاہتیا اپنی واشنگ مشین تے اپنے سارے کام آپ چاہتیا اگر ان سب شے اپنی آپ آننی آئی تے گھر بیٹھی راویا تیرے نکاح کیوں آئی ہے شریعت جو آدھی ہے خامت کو چاہی دا ہے جیڑا کچھ کھاوے بیوی کو کھواوے جیڑا کچھ پیوے بیوی کو پلاوے جیڑا کچھ پاوے بیوی کو پواوے وال پیچھے گھروں ہر شے آننی آئی تو بات کھاون پیوامن دا کیوں حکم ہے کئی میں جہاں بھینی بیٹھیں جہیز نہیں دے سکتے غریب ان شدے لوگ ہندے نے میں کو ایک بزرگ ملیا ہوں کہ میرے سکے بھیرا میں دے بھیرا بال بیٹھن میرے سکے بھتری جین میں منت کر کر تھکاں وہ آدن کہیں نا تُساں سارے سنجوک دے نہیں بے تُساں سارے سنجوک دے نہیں بے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ویلے تھوڑا بیٹا تھوڑی بیٹی دھی پوتر جوان ہوئے نکاح جلدی کیتا کرو اللہ معاشرے چ برکت پیدا کر دے سی پہلا فائدہ ہے اللہ روزی ودھا دے سی دوسرا فائدہ ہے اللہ سکون نصیب کر دے سی تیسرا فائدہ ہے اللہ پاک محبت پیدا کر دے سی چوتھا فائدہ ہے اللہ پاک رحمت نازل کر دے سی تے پنجواں فائدہ ہے اللہ پاک ایمان مکمل کرنے سی چھویں فائدے تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج اللہ دے پاک نبی نے فرمائے او جوانے دی جماعت او جوانے دی جماعت جڑا جڑا طاقت رکھ دے جلدی جلدی نکاح کر گنو جڑے ویلے نکاح کر گنو اوندا فائدہ ہے جی فإنه اغض للبصر اے چھواں فائدہ ہے اللہ دے جڑے نکاح کرے سو اللہ پاک تواڈے اکھیں دی حفاظت فرما دے سی بندہ آپ دو منہ کی تیرا سی یہ تواڈی جٹا کی مثال ہے ترجمہ بندہ آپ دو منہ کی تیرا سی مطلب اکھیں اچ کیا آوے سی بولو بھئی حیا کیا آوے سی اکھیں اچ حیا آوے سی اکھیں جڑے ویلے اساں اپنے بال دی شادی نہیں کی تھی 2 سال گزر گئے 5 سال گزر گئے 10 سال گزر گئے شادی بولو نہیں کی تھی یہ 10 سال جڑی ہوں دی اکھ بے حیا رہ گئی ہے 10 سال دے بعد جلے ہوں دا نکاح کرے سوں ولا بھی اکھ بے حیا ہی راسی آدھے مولی صاحبہ پرناہ کی دیسے ولائی بے حیائی ہے میں کہ جے ٹائم نال پرناؤ آتا بے پاسے دیکھن دی حکم موقع نہ دے ہو آتا والا کدہیں بے حیائی پیدا نہ تھی اے بے حیائی اولے پیدا تھی نہیں ہے جلے 12 سال 15 سال 20 سال دا وقفہ کیتے سے اودے اچھے ساری نوجوان نسل بے حیات ہے یہ جن دی وجہ تو پورا معاشرہ خراب تھا کئی دھیری بھیڑیاں مرجاں مر ویسوں اساں بابائی تھا ہی نکاح کرے سوں بے حیائی ہے نا آنکھ بے حیا ہے کئی ان جنہیں جہاں دھیری بھیڑی 4 حویلی دے باہر نکل ویجیں اپنے پیو ماں دی عزت دا بھی خیال نہیں کریں گا اور وہ بھی اپنے پیو ماں دی عزت دا خیال نہیں کریں گا جڑا لوگیں دی عزت کو 4 دیواری دے باہر کاٹ رہے ہیں یہ سارے کام اولے رکسن جڑے ویلے نبی پاک دی نصیحت تے عمل کرے سو جو ہی بیٹا جوان تھا تے پیو ماں کلو بھی ادھر میرے ہاتھ بدھی بیٹھا پوچھ گیدہ کرو دھی پوتر کولو جتھا رضوع ہوئے اتھائیں پر نہ چھوڑیا کرو اے نہ ہوئے بعد کوئی فتنہ پیدا تھی ہوئے کیا ضرورت ہے اڑی کرن دی میرا پوتر نہیں چاہندا کہیں بھی جاتا ہے ٹھیک ہے ابو جتھا تو چاہنے اتھائیں کرن دے آدھے کہیں نا اے میری غیرت دے خلاف ہے انہاں نال ساری بڑھ دی نہیں کوئی نہیں جو بڑھ دی لگے بنو تاکہ فتنہ نہ پیدا تھی ہوئے
اپنی بیٹی کے پوچھو، بیٹی کو آکھو بھئی اساں تورا نکاح کرنا چاہنے ہیں فلانی جات ہیں، بیٹی اگر رضا ماندے تو انشاءاللہ گھر وچ برکت ہے، اگر وہ رضا ماندے نہیں تو کوئی حرج نہیں، جتھا وہ راضی ہے وہ تاکہ فتنے نہ تھی میں، تاکہ پریشانی نہ تھی میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چھواں فائدہ ہے کہ اللہ ہن تساں آدھے بیٹھے سو اللہ کرے 5 جلدی تھی میں 5 جلدی تھی میں تو یہ نہ تے تھیں سارا صفایا کرنے میں کو ایک چاچا آدھا مول شبہ تم جلے تقریر کرے نہیں ایویں لگ دے جی میں سارے گھروں تھی گیا ہوں میں کہ لوٹیں سودی جھلار چاٹے توارے گھروں کہن بھی تھی دا سارے گھریں چی یو حال ہے، ہر کہیں دے گھر چی یو حال ہے، میرا بابا سنجوک کہنی آپے مسائل ود سن، آپے فتنے پیدا تھی سن، یہ میں فائدے والا گنڈا توارے کہیں بڑا فائدہ ہے، اللہ دی قسم ہے اسائیو جے بڑے بال لٹھن جنہیں وقت نال نکاح کیتن اللہ نے انہیں کو بڑیاں برکتاں نیچن، وہ پیو ماں دے بھی پاتا بونن، سادہ کم کرو چا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چھواں فائدہ ہے نکاح کرنا دا، نکاح دے فوائد، صرف نکاح دے فوائد آج دے موضوع ہے، وال نکاح کرنا کنے لوگے نال ہے، یہ بات کہیں بے ویلے سنے سن تو آگو، نکاح کرنا کنے لوگے نال ہے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پہلے صرف نکاح دے فائدے کہ اگر نکاح چا کروں آپ نے جو فرمائے جلدی کرو ان دے فائدے کیا ہیں؟ چھواں فائدہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تھوڑی آنکھیں حیا پیدا کرنے سی، تے ستواں فائدہ ہے آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اللہ تھوڑی شرمگاہ دی حفاظت کرے سی، اللہ تھوڑی عزت دی حفاظت کرے سی۔ یہ 7 فائدے تھی گئے، 8ویں فائدے تے غور کر، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مقاصر بكم الأمم یوم القیامہ، اللہ دے پاک نبی فرمائے انجھے لوگے نال شادی کیتی کرو، انجھے خاندان نال شادی کیتی کرو جڑے خاندان محبت کرنا لے ہوئے تو جڑے خاندان اولاد زیادہ دے وانا لے ہوئے، اللہ دے نبی کی میں پتہ لگ سی اے خاندان بال زیادہ جڑے نے پشتے دیکھنا پوسی، نسب نامے دو دیکھنا پوسی، پیوڑا دے دو دیکھنا پوسی، جنہیں دی اولاد پچھو کے زیادہ ہوئے اللہ دیں جے خاندان رشتہ کیتا کرو، بچے 2 ہی اچھے اے یہودیاں دا کھلیا ہے، بچے 2 ہی اچھے اے انگریزیں دا اصول ہے، بال جتنا زیادہ پیدا تھی سن اللہ انہاں دی برکت جو رزق روزی پیدا کرنے سی، اللہ روٹی جو برکت پیدا کرنے سی، اللہ رحمت نازل کرنے سی۔ آپ نے فرمائے 8واں فائدہ ہے اللہ دے نبی کیڑا فائدہ ہے، آپ نے فرمائے جڑے ویلے بال توڑے زیادہ تھی سن، اے بال توڑے انگلے زیادہ تھی سن، جڑے ویلے نکاح تھی سی تے جڑے ویلے بال توڑے زیادہ تھی سن وال کیا تھی سی میری امت زیادہ تھی سی، تے جڑے ویلے میری امت زیادہ تھی سی وال کیا تھی سی قیامت ترنی فإنی مقاصر بكم الامم، میں قیامت علی سارے نبیوں دے امتیں دے مقابلے وچ اپنی ڈھیر امت دے اتے ناز کھڑا کرے نہ ہو سا۔ میری امت ود ویسی بال جو ڈھیر تھی سن تے بال ڈھیر کیویں تھی سن جرلے بولو یار نکاح ٹائم تے بے ٹائم میں نکاح نال بال بولو بھئی بے ٹائم میں اوڈو بھیران تا ڈوہائیں دے ہن منجھی دے واڑے منجھی دے فارا من ایک دا ایڈو بے دا ایڈو انہیں رکھوائیں ٹیکے کٹھے بل صاحب ذرا کٹھے منجھی میں آمینان ایک بھیرا جاگ دا ودا بیا ستا پیا جاگ دا ودا جڑا اون ڈٹھے بھی منج بھی آئی پیے ولا کے دیکھاں بھی وڈے ادھے دے بھانے اتھا ہی منج بھی آئی پیے ولا اپنے بھانے جائے اتھا ہی منج بھی آئی پیے ولا گئے ادھے وڈے دے بھانے وہ منج بھی آئی پیے لیکن حیران تھی آکڑا بھئی میڈیاں منجھی سارے جانی پن کٹے تے ادھے جا منجھی جنیاں پن کٹیاں اون پتہ کیا کی تے ادھا دے پیا ستا پیچھے او اوڈو دا اپنی منجھلا کٹا گھیل کے اوڈیں تے اوڈو والی کٹی گھیل کے اپنی منجھلا ساری رات اس دے محنت کیتی ہے آکھو اللہ برکت پاوے سے آکھو آکھو آکھے دبا بہشتی جلے جیندہ ہوندا نا او تو ترمنی چونجے دانے دی بوری مونڈھے تے چیندا ملا بانگٹم گھران سٹیندا ابا بہشتی اوڈو ابا بہشتی اوڈو دانے دی بوری چیندا ساندھا کیسی مریندا آئی میں گھنٹے چویڑی دی دیوار بن سٹیندا ابا بہشتی سبحان اللہ تے اے
فجر تھئی ہے کہ آ وے ادا ودا وہاں کے جی منجی میں آیا پن مبارک ہوئی وہاں کے واہ حقی یعنی ہاں یہ پہلے پہلے دیکھا اپنے منجی دکھائیں سی وہ دیتا رہ گئے وہاں کے واہ وے مبارک ہوئی تا تیجا سارے منجی کٹے جانی پن وہاں کے جی آوا تو دیکھ بات برکتا ہے نا چلو بھئی آج دا ہوں تیرا بھانا چیک کرو چیک کیتے سی سارے منجی میں آیا پیان وہاں کے یار یہ کیا چکر ہے وہاں کیا تیجا منجی کٹے جانی پہن میڈیا منجی کٹے جانی پہن یہ کیا ہے وہاں کے ادا ستے لوگ یہاں منجی کٹے جڑے یہاں ستے لوگ یہاں منجی جلے اساں ستے راسوں 15-20 سال بعد بال پرنے سوں پیچھے یہ کٹے ہی کھڑے تھے کھڑے ہو سن یہ پیو ماں دی پٹکی لائی کھڑے ہو سن یہ گھر فساد مچائی کھڑے ہو سن اللہ ساری برکت ختم کر دے دے ہی واسطے بھائیو ہر شاید ٹائم دی چنگی لگ دی ہے ایویں نا بولو یار وہ ایویں نا ہر شاید 6 سال دا بال ہوئے تے 9 نمبر جتی پاتی ودا ہوئے سونی لگ سی بولے نہیں وے ہوئے میرا پوتر چھوٹا 10 سال دا تو چولا میرا پا کے باہروں نکلے چنگی لگ سی کیا خیال ہے یا میں کہیں چھوٹے بال دا چولا پا کے نکلا چنگا لگ سی بولو یار کیا خیال ہے اچھا جیندے بندے کو بندہ دفنا دے بھی آخر تک دفنا ہونے ہیں وہ جی میں ایک بندے آیا کیا بھی ٹریکٹر ٹرالی ضرورت ہے ایسا جنازہ نے ہونے بننی تھے وہاں کے واہ گالی دے سی رو میں کترائے نہیں پہلے دسوا میں کھاد چاہ گیا ہم چاہتی ونجا انہاں کہ مویا آج یہ تک جیندہ دے ہوا ہیں ہاری شاید ٹائم دی سونی لگ دی ہے نا رات دا گاڑی نہ بلے لائٹ نہ بلے ہر کوئی مندے کر دے دیکھ بھائی یہ سارے کو برباد کرے سی بھائی ایویں نا جے وہ گاڑی والا نی کو لائٹ بالی ودا ہوئے سارے والا پیچھو کھڑ کے پتہ کیا کرن چاچو کیا مطلب لائٹ بند کر اے ہر ویلے لائٹ نہیں چنگی لگ دی لائٹ رات کو چنگی ہر شاید وقت دی سونی ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہر شاید وقت دی سونی ہے میرے نبی سی فرمائے نماز وقت دی سونی جنازہ وقت دا سونا تے جلے اولاد جوان تھی وے انہاں کو وقت تے پرنا دیتا کرو توڑے گھریں دی حفاظت اللہ پاک کرے سی توڑے گھریں دی حفاظت تے کو کہیں آکھیت نہیں بھی تم پہلے مینڈھی والا چکر ہی پا مینڈھی کریں یہ جوان مقروض تھی گئے شادی ہے جان دور ہے مینڈھی تے کار پائے گئے ولا مہندی آ گئی ہے مینڈھی دے بعد ولا پہلے کہنے چنی ایک رتی او پوائی نے گھوٹ کو بھی آج کو لوئی بغیرت بن ترے میں تلا بوچھن پا خبردار جتا ہے ولا ساری دھی بھین دے گوالا آیا تھا وہ سیر سٹی بیٹھا ہوں دے چنی پاتی بیٹھا ہوں دے ڈاند پٹی بیٹھا ہوں دے بھی میں خوش تھیا بیٹھا حالانکہ وہ کو پاگ چھک دی آئی وہ چنی پاتی بیٹھے وال سالیاں آگن سالیاں مہندی لینا پہن مہندی دے اتے جوان دا خرچہ کرا سکتے بھائی میں کو ایک بندہ رونجے آکھے ہیں سی کوئی مہندی دا بھی اسلام میں تصور ہے میں کہ کیا آگے دی 1.5 لاکھ میرا خرچہ تھی گئے میں کہ اجا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا پرنا اجا پرنے لاتے ہیں او میرے بھراوو رسمیں کے بچوں غریبیں تے ترس کرو ٹھیک ہے تے کو اللہ نے پیسہ دیتے پیسہ خرچ کر کے لائیو چلا کے سیلفیاں بنا کے نیٹ تے چڑھے نہیں اون غریب دی دھی دا کیا بن سی جندہ ابا ریڑھا چلا کے بالے نہ ٹکر کریں دے اون دا کیا کرے سن تے کو کہیں اختیار دیتے بھئی اتنا شادیاں مہنگیا کر تاکہ غریب دی دھی چیٹا سیر کر وجے نکاح کرو سادے کرو اے میں نبی پاک دی ایک نصیحت توڑے سامنے رکھی میں کہ جیڑے ویلے اولاد جوان تھی وے نکاح کرو تسا کر دیکھو اللہ دی قسم ہے اللہ برکت پا دے سی اے میں 8 فائدے تو کو دشے میں اے فائدے تسا ازمودہ لکھ گنو اللہ پاک سارے فائدے نصیب کر دے سی اور اللہ کریم انچے گھر دی حفاظت کریں دے جیڑا گھر نبی دی نصیحت دی حفاظت کرے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخش یا رب